نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء رواه أبو داود صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر علماء کرام، میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اسلام صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ کا نام نہیں ہے. جس طریقے سے ایک عمارت اس وقت عمارت کہلاتی ہے جب اس کے فرش، در و دیوار اور چھت ہو تو اسے عمارت کہا جاتا ہے. گھر اسی وقت گھر کہلاتا ہے جب اس کے اندر کمرے وغیرہ ہوں، کچن ہو اور جو دوسری ضروریات کی چیزیں ہیں وہ سب مل کر گھر کہلاتا ہے. اسی طریقے سے اسلام نماز، ایمان ہے، نماز ہے، معاملات ہے، معاشرت ہے، اخلاق ہے، ان تمام مجموعے کا نام یہ ہے اسلام. اگر صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ جو چیزیں ہیں یہ عبادات اور عقائد پر مشتمل ہیں، صرف یہی ایمان، یہ صرف اسلام یہی ہوتا تو اللہ کے نبی تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوت والی زندگی، جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانوں کی ہر لائن سے محنت کی. اگر آپ تاریخ پر آپ کی نظر ہوگی اور تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو صرف یہ نہیں ملے گا آپ کو کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، آپ نے ہر لائن سے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی. مکی زندگی تقریباً 13 سال، مدنی زندگی تقریباً 10 سال. اس 23 سالہ کم و بیش جو سال گزرے تھے نبوت کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے، اس نبوی دور میں آپ نے ایمان کی نورانیت کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جینے کا سلیقہ بتایا اور طریقہ بتایا اور گر سکھلائے کہ کیا کیا طریقے ہوں گے جینے کے، اور ایسے بنائے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کہ رہتی دنیا تک وہ ساری انسانیت کے لیے وہ ستارے بن گئے. اصحابی کالنجوم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے.
ان میں سے تم جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا دین پیش کیا اور ایسی تہذیب جو ساری تہذیبوں پر غالب، اور ایسا دین جو سارے ادیان پر غالب، حیا، پاک دامنی، اخلاق کے اعلیٰ معیار، محبت، رشتہ داری، حسن سلوک، اور ایسی تہذیب اور تمدن عطا کیا کہ اس کی مثال مل نہیں سکتی ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی ہر لائن سے محنت کی۔ اسی کی ایک کڑی جو آج کا موضوع ہے وہ ہے لباس اور اسلامی تعلیمات اور ہدایات۔ لباس یہ انسان کو دیگر مخلوقات پر ممتاز کرتی ہے۔ قرآن میں اللہ نے اس کے بارے میں مستقل طور پر آیتیں اتاری لباس کے سلسلے میں۔ اس کے کیا مقاصد ہیں، کیا اصول ہیں، کیا ضابطے ہیں، کیا طریقے ہونے چاہیے، ان تمام چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بیان کیا ہے اور بتلایا ہے کہ لباس کا کیا مقصد ہے اور لباس کیوں پہنے ہم۔ انسان بری جانور ہو، بری مخلوقات ہو یا بحری مخلوقات ہو، کسی قسم کی مخلوقات کہیں بھی بستی ہو، دنیا کے کسی کونے میں ہو، جانور ہیں، اس سے ممتاز کیا انسان کو خاص طور پر دو چیزوں کی بنیاد پر۔ ایک کہ جس طریقے سے ایک انسان بول چال کرتا ہے، جس طریقے سے انسان بات چیت کرتا ہے، وہ دیگر مخلوقات سے اس کو ممتاز کرتی ہے۔ دیگر مخلوقات اس طریقے سے بات چیت نہیں کرتی ہیں کہ اس طریقے سے بات چیت کر رہے ہوں، آپس میں ملنے جلنے کر رہے ہوں، یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ دوسری چیز لباس ہے کہ جانوروں کو کہ جو خاص اعضاء اللہ نے رکھا ہے اس کو چھپانے کے لیے کبھی دم بنا دیا، کبھی کسی جانور کے کچھ اور بنا دیے جس سے اس کے اعضاء مخصوصہ چھپے ہوئے ہیں۔ لیکن انسان کو اللہ رب العزت نے لباس عطا فرمایا کہ لباس کے ذریعے سے اپنے جسم کو پوشیدہ رکھے گا، چھپائے گا، یہ ممتاز کرتی ہے۔ اسی لیے جنت میں جب جنتی جائے گا، جہاں جو بھی آرزو کرے گا انسان، جو بھی خواہشیں کرے گا، جو بھی تمنا کرے گا، اللہ رب العزت اسے عطا فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے بطور خاص لباس کا تذکرہ کیا کہ جنتی کو جنت میں ریشم کے لباس پہنائے جائیں گے۔ یعنی جس طریقے سے جانور ننگے پھرتے ہیں، یا کوئی قوم ایسی ہے جو جہالت کے بنیاد پر آج بھی ایسی قوم ہے جو بالکل ننگے پھرتے ہیں، کوئی نبی یا کوئی بھی امتی آج تک ایسی نہیں آئے ہیں کہ جو ننگے پن کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ شروع وقت سے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام 1,24,000 کم و بیش، اور ان کی امتیں جتنی بھی آئی ہیں، یہ کہیں پر بھی آپ ننگا پن کا مظاہرہ نہیں ہے کسی میں۔
اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ جب جنتی جنت میں جائے گا تو اسے لباس پہنایا جائے گا. یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسہم فیہا حریر، کہ اس دنیا میں مردوں کے لیے اللہ رب العزت نے ریشم پہننے کو ناجائز قرار دیا. ریشم کے کپڑے مردوں کے لیے جائز نہیں، عورتیں پہن سکتی ہیں. لیکن کل جب جنتی جنت میں جائے گا تو اللہ رب العزت اسے ریشم کا لباس پہنائیں گے. وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، جنت میں اسے ریشم کا لباس پہنائیں گے. اسی طریقے سے اس دنیا میں مردوں کے لیے سونا کا پہننا جائز نہیں ہے، لیکن کل جب جنتی جنت میں جائے گا تو اللہ رب العزت اسے سونے کا کنگن پہنائیں گے. یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسہم فیہا حریر، ریشم کے کپڑے پہنائے جائیں گے، سونے اور چاندی کے کنگن اور موتیوں کے کنگن اسے پہنائے جائیں گے. تو یہ لباس یہ اول مرحلہ سے شروع ہے، یہ اول مرحلہ سے، اور اسے جو ہے شائستگی کی علامت سمجھی جاتی کہ جو لباس میں ہو وہ شائستگی والا ہے اور تہذیب اور تمدن والا ہے، اور جو ننگا پھرتا ہے اسے لوگ گری ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. تو اللہ نے انسانوں کے لیے لباس کو اتارا ہے. لباس میں 3 چیزیں ہیں. اللہ نے، میں نے جو خطبہ مسنونہ میں قرآن کی 2 آیتوں کی تلاوت کی ہے، اس میں پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. 2 چیزوں کا تذکرہ کیا. اے بنی آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس اور پوشاک کو اتارا ہے. کیوں اتارا ہے؟ یواری سوآتکم، تاکہ تم اپنے شرمگاہوں کی تم اس سے حفاظت کرو. جو تمہارے اعضائے مخصوصہ ہے اسے لوگوں کے سامنے کھلنے سے بچاؤ، اسے پوشیدہ رکھو. یہ اللہ نے پہلی چیز کو بیان کیا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم. مردوں کا کیا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک، اسے ستر کہتے ہیں. اس کا چھپانا یہ فرض ہے. اور عورتوں کا سارا جسم، اس کے قدم اور گٹے سے لے کر ہاتھ اور چہرہ، یہ تو ہر وقت چھپانا ضروری نہیں ہے اس کا. ہاں اگر وہ باہر جا رہی ہیں یا اجنبی مرد کا دیکھنے کا اندیشہ ہے تو اسے اپنے چہرے کا چھپانا بھی واجب اور ضروری ہے. تو مرد کا ستر عورت کیا ہے؟ ستر کیا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک. اس کا چھپانا ہر حال میں ضروری ہے، سوائے بیوی کے سامنے. اس کے علاوہ کسی کے سامنے بھی جائز نہیں ہے. بیوی اور باندی کے علاوہ، باندی کا تو معاملہ ختم ہو گیا. بیوی کے علاوہ کسی اور کے سامنے اس حصے کا کھولنا یہ جائز نہیں. ہاں علاج معالجہ کا بات ہے، ڈاکٹر کے پاس کچھ آپریشن ہے، کچھ اور معاملہ ہے تو ایک الگ معاملہ ہے، اس کے لیے اس وقت جائز ہے اس کے. لیکن آج فیشن پرستی کا جو دور آیا اور اس مغربی تہذیب اور غیروں کے طریقے کو مسلمانوں نے جب اپنی زندگی میں سے لاگو کیا تو پھر کیا ہوا کہ پہلے 3/4 پینٹ پہن رہے تھے، ٹراؤزر پہن رہے تھے، اب ہاف پینٹ میں آ گئے جو ان کے گھٹنے کے اوپر اور ران نظر آتے ہیں. بطور خاص جو نوجوان ہیں
وہ بھی اس میں ملوث ہے، بہت سارے نوجوان اور بڑی عمر کے لوگ بھی اس میں ملوث ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں یہ فیشن پرستی ہے اور یہ ہمارے لیے ماڈرن کا زمانہ ہے، اور لوگ ہمیں بہت اچھا سمجھیں گے کہ ہم ہاف پینٹ پہن کر گھوم رہے ہیں، اور جینس ایسے ایسے آ گئے ہیں جو پھٹے ہوئے رہتے ہیں، جس سے گھٹنا اور ران وغیرہ سب دکھتے ہیں، اور اسی حالت میں نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ یاد رکھیں، جو ستر ہے ناک سے لے کر گھٹنے تک، اس کا چھپانا ہر حال میں ہر وقت ضروری اور واجب ہے، آپ اسے کھول نہیں سکتے ہیں۔ آپ چاہے جائے کہ ایسا کپڑا اور جینس اور ایسا ہاف پینٹ پہنا جائے کہ جو آپ کے گھٹنے اور ران کو جس میں نظر آئے، نماز کہاں سے ہوگی؟ ایک تو آپ ملوث گناہوں میں مبتلا ہیں، اور اسی حالت میں راستوں میں اور روڈ میں وہ گھوم رہے ہیں پورے، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت قابل ہیں اور لوگ مجھے بہت اچھی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، اور میں بہت اعلیٰ تہذیب والا ہوں، تمدن والا ہوں۔ انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ شریعت کی نگاہ میں انتہائی حماقت والا شخص ہے، وہ انتہائی وہ بے وقوف ہے، اور انتہائی جاہلوں میں سے ہے وہ شخص کہ جو اس طریقے سے گھوم رہے ہیں اور پہن رہے ہیں۔ اور بعض لڑکے اور مرد حضرات وہ بھی ہیں جو گھروں میں پہن کر گھومتے ہیں، جس میں ان کی بہنیں بھی ہیں، مائیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، ان کی اولاد بھی ہیں، گھر میں دوسرے رشتہ دار بھی ہیں، اور اسی حالت میں گھوم رہے ہیں وہ گھر میں۔ عجیب معاملہ ہو گیا۔ ایک اتنا مہذب مذہب جو سارے تہذیبوں پر غالب، اتنا بڑھیا دین جو سارے ادیان پر غالب، جس نے ہر طریقہ اور سلیقہ کو سکھایا ہے، آج اس کے ماننے والے فیشن پرستی اور جدت پسندی کے دور میں چلے گئے۔ الامان والحفیظ، عجیب معاملہ ہو رہا ہے۔ ابھی ٹھنڈ میں تو ذرا کم نظر آ رہے نوجوان، گرمیوں میں تو ایک فیشن چل گیا کہ ہاف پینٹ پہن کر گھوم رہے ہیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ انہیں سمجھائیں، وہ جانتے ہو نہ آپ ان کو پہچانتے ہو نہ پہچانتے ہو، آپ انہیں سمجھائیں بجھائیں کہ اسلام یہ نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول نے ایسا نہیں کہا ہے کہ اس طریقے کا لباس پہنو۔ اللہ نے فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، کہ تم اپنے جو اعضائے مخصوصہ ہے اسے تم پوشیدہ رکھو۔ میں نے بتا دیا مردوں کو اور عورتوں کے بارے میں۔ پھر آگے اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا کہ وریشا، کہ ہم نے لباس کو اتارا ہے تاکہ تم اپنے اعضائے مخصوصہ کو چھپاؤ جو ستر ہے تمہارے، اور وریشا اللہ نے فرمایا کہ تم اس کے ذریعے سے، اس لباس کے ذریعے سے تم تجمل حاصل کرو، تم آرائش حاصل کرو، تم حسن و جمال پیدا کرو اپنے جسم میں۔ یہ اللہ نے حکم دیا ہے، وریشا، اچھا لباس پہنو، اچھے کپڑے پہنو، لیکن یہ اس لیے نہیں کہ تم تکبر کرو، غرور کرو، دوسروں پر بڑائی جتاؤ، یہ اس لیے نہیں پہنو تم، بلکہ اس لیے پہنو کہ اللہ رب العزت کو اچھے کپڑے پسند ہے، اللہ رب العزت کو پاک چیزیں پسند ہے۔ ایسے کپڑے نہ پہنا جائے جس سے لوگ نفرت کریں، ایسے کپڑے ایسے لباس نہ پہنا جائیں جس سے لوگ اسے مکروہ سمجھے، خراب سمجھے، بلکہ تجمل اور تحسین یہ شریعت میں مطلوب ہے۔ یہ اور دوسری چیز یہ بھی نیت ہونی چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں، اللہ کی نعمت کو ہم ظاہر کر رہے ہیں، کہ اللہ نے جو ہمیں نعمت دیا ہے اسے ہم اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ اس نیت سے ہم اچھے لباس پہنے ہم،
اللہ نے فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم وریشا، دو چیزوں کا تذکرہ کیا، ایک اپنے اعضاء مخصوصہ کو چھپاؤ اور تجمل اور تحسین حاصل کرو، اور تیسری چیز اللہ نے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، یہ اہم چیز ہے کہ تقوی کا لباس پہنو تم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ تقوی کا لباس، گناہوں سے اپنی زندگیوں کو پاک کرو، تقوی والی زندگی میں آؤ، تقوی والے لباس پہنو تم، ذَلِكَ خَيْرٌ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، ہمیں لباس کے معاملے میں شرعی ہدایات کیا ہیں، اسلامی ہدایات کیا ہیں، اسے جاننا ہے اور اپنے خاندان والوں پر، اپنے معاشرے پر اسے لاگو بھی کرنا ہے کہ شریعت نے ہمیں کہاں تک بتایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کپڑے پہنے آپ علیہ السلام کس طریقے سے کپڑے پہنتے تھے، کیسے زیب بدن فرمایا کرتے تھے آپ، صحابہ کرام کیسے کپڑا پہنا کرتے تھے، شریعت کے حساب سے کیسا کپڑا ہمیں پہننا جائز ہے اور کیسے لباس پہننا ناجائز ہے، اسے ہمیں جاننا چاہیے۔ اسی سلسلے میں یہ باتیں چل رہی ہے، انشاءاللہ آئندہ ہفتہ اس سے آگے کی باتیں آئیں گی کہ کیا کیا شریعت میں پسندیدہ ہے، کون سے لباس پہننا چاہیے، کون سے لباس نہیں پہننا چاہیے، شریعت میں کیا مطلوب ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ اس کی پوری تفصیلات آئے گی۔ دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو ازا سنت نہ پڑھے وہ سنت پڑھ لے۔